अशतर औसाफ साहब साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं। अशतर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद है अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, सीनियर माहिर कानून। मुईज़ जाफरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। अशतर साहब, आई विल बिगिन विद यू। थैंक यू। अच्छा साहब, आज जो ये ऑर्डर सामने आया है, एंड आई हैव कोटेड मुनीर मलिक साहब क्योंकि उन ऑर्डर में उनका जिक्र है। आप इस मामले को, और आज सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसला था जस्टिस डोगर साहब के उस इंटरिम ऑर्डर्स को सस्पेंड करने का, आप उसको लीगली कैसे डिफाइन करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो प्रोसीडिंग्स क्या थी। प्रोसीडिंग्स जो फाइल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जिसको कहते हैं रिट ऑफ को वारंटो जो है, वो हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो किसी की पिटिशन के ऊपर, सो मोटो नहीं, बट किसी की पिटिशन के ऊपर वो कह सकते हैं किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर से कि वो बताएं कि वो किस तरीके से उस ऑफिस तक पहुंचे हैं, क्या उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं और ये सब चीज़ें। और ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी रिट है जिसको हमारे आइन में जो है फॉर्मलाइज कर दिया गया। इसमें आपने देखा कि डिग्री के सवालात के ऊपर रिट्स ऑफ को वारंटो हुई, बेशुमार हुई। ये पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ, मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली के खिलाफ भी, और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ भी। मसलन जो मियां नवाज शरीफ साहब के पास खिलाफ भी जो पिटिशन फाइल हुई थी, वो भी रिट ऑफ को वारंटो ही थी कि वो बताएं कि क्या वो क्वालिफाइड हैं टू होल्ड दैट पब्लिक ऑफिस और नॉट। सो these are the questions which have been raised from times जब से कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई हैं। पाकिस्तान में भी हुआ। अब ये जो लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसको ऑथर किया है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, उसमें भी उन्होंने ये बात की है कि एक जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जज जो है हाई कोर्ट का, उसको को वारंटो जो है उसको इशू हो तो सकती है बाकी मामलात में, लेकिन आप उसकी मुअत्तली का या इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये लेकिन वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था। वो जी, था जो आप तौहीन कंटेम्प्ट की अदालत जजमेंट का हवाला दे रहे हैं जस्टिस मंदोखेल थी। साहब की। वो तौहीन अदालत जी के जी जी, 5 मामले जजेस में की। था कि वहां पे आप इनको इशू नहीं कर सकते। राइट। तो किसी जज को काम करने से रोक देना जो है, वो शायद एक एक्सट्रीम स्टेप है। हाँ। वो है फाइनल ऑर्डर से पहले एक ऐसा काम कर देना जो कि फाइनल ऑर्डर ही के मुतरादिफ हो। जी मुई साहब, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? अगर तो माजी की नज़ीर का भी हवाला दिया जा रहा है और जस्टिस मंदोखेल साहब के भी ऑर्डर का साफ साफ जिस तरह से हवाला दे रहे हैं, क्या रिट ऑफ को वारंटो जो है वो मेंटेनेबल है? और आज के ऑर्डर में भी जिस तरह से मेंशन्ड है कि वो इंटरिम ऑर्डर कैन नॉट बी पास, बट रिट ऑफ को वारंटो इज मेंटेनेबल अगेंस्ट अ जज। जी, रिट ऑफ कोवारंटो तो मेंटेनेबल है। वो क्या उसी हाई कोर्ट के अंदर मेंटेनेबल है या नहीं, इस पे आज बहस हुई, इस पे मुतज़ाद आरा हो सकती है। क्या एक फेलो जज उसी हाई कोर्ट का अपने साथी की रिट सुन सकता है, या फिर उससे हायर फोरम या पैरेलल फोरम में सुनी जाए? लेकिन ये टेक्निकल बातें अलीना, असल बात यह है कि एक जज जो कि इनके अंदर से खुफिया रिकॉर्डिंग के आलात निकले हैं, उसके बाद उस पर प्रेशर है, तो एकदम से ख्याल आता है कि 34 साल बाद उसकी डिग्री जो है वो मशकूक है। और वो मशकूक किस तरह है कि ये नहीं कि उसकी डिग्री जाली है। एक अनफेयर मींस कमेटी असेंबल की जाती है वाइस चांसलर की तरफ से, हालांकि उसके दायरे इख्तियार में नहीं है उस कमेटी को बिठाने का, वो सिंडिकेट के दायरे इख्तियार में होता है। और उस कमेटी को बिठाया जाता है, अर्जेंट मीटिंग होती है उनकी, और वो बगैर हफ्ते सुनवाई दिए, जो कि बाकी तमाम अनफेयर मींस के केसेस को दी जाती हैं, बगैर वो हक दिए एक अर्जेंट एजेंडा में एक फैसला पास कर देती है कि ये डिग्री जो है, इसके जो पेपर्स हैं वो पेपर्स पे नाम अलग हैं, लिहाजा ये सिचुएशन है। और इसके ऊपर मुहर लगा देती है सिंडिकेट, जिसका एक मेंबर जो है उसको जब वो इस हवाले से तनकीद करता है और इस प्रोसेस की तनकीद करता है और उजागर करता है, तो उसको सिंडिकेट जाने के रास्ते में अगवा कर लिया जाता है। और फिर सिंडिकेट जो है वो इसी जल्दी के अंदर उस अनफेयर मींस कमेटी के फैसले को अप्रूव कर देती है। तो फिर कोर्ट जाया जाता है और कोर्ट जो है वो एक हुक्म इम्तनाई देता है, जिसको जिस तरह इस पिछले हफ्ते हैंडल हुआ है वो आपने देखा है।
اس حکم امتناعی کے ختم ہونے کے بعد پر نان پروسیکیوشن اگلے ہی دن یونیورسٹی آف کراچی ایک دم سے جہانگیری صاحب کی ڈگری کینسل کر دیتی ہے. آپ اگر پروفیسر ریاض سے پوچھیں، اگر آپ تمام ان لوگوں سے پوچھیں جو انفیئر مینس کے درجنوں کیسز سالانہ طور پہ ہینڈل کرتے ہیں ہر ایگزامینیشن کے بعد، وہ آپ کو بتائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو کینڈیڈیٹ alleged to have used unfair means ہو، اس کو بغیر سنے یا بغیر صفائی کا موقع دیے اس طرح اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے. اور اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے کہ اتنے سالوں بعد کسی کی ڈگری کے حوالے سے اس طرح کھوج کیا جائے جہاں پہ اس کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے یا نہیں ہے. یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ، اور الزام یہ ہے ایکچولی، کہ طارق صاحب نے ایک سال ایک نام سے ایگزام دیا اور ایک سال دوسرے نام سے ایگزام دیا، اور مبینہ طور پہ اس لیے ایسا کیا، اس لیے پہلے سال ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. تو یہ ڈگری کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ طریقہ شاید ٹھیک نہیں ہے. اس الزام کے بیسس پہ انفیئر مینز کمیٹی کا فیصلہ آنا، بغیر سنے ان کی ڈگری کو مٹی میں ملا دینا، اور پھر اس کے بعد اس پورے پروسیس کے چل جانا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک دم سے 18 مہینے سے یہ کو وارنٹو جی کی جی، آج وہ اس منیر وقت سے ملک صاحب فائلڈ ہے کہہ رہے جس تھے وقت سے 16 ماہ خلاف سے، یہ انفیئر مینز کی کارروائی ہوئی تھی. بالکل ایک دم سے خیال آتا ہے. ہاں، میں یہی بات اشرف صاحب، یہ جو حالات کا موئی صاحب بھی جو حوالہ دے رہے ہیں، 16 ماہ سے، آج منیر ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے 16 ماہ سے ایک پٹیشن جو ہے وہ ان آبجیکشن ہوتی ہے، ایک دن اچانک سے ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے اور آبجیکشن کو ڈیسائیڈ کیے بغیر جج صاحب کو ریسٹرین کر دیا جاتا ہے. یہ آپ اگری کرتے ہیں؟ اور یہ جیسے طارق جہانگیری صاحب بھی ان 6 ججز میں سے تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، آج کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ججز کو کام سے روکا جا رہا ہے. سر یہ مطلب کس طرف ہم معاملات کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا انٹرم آرڈر کے ذریعے ایک جج صاحب کو معطل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نفی میں نہیں، اور سپریم کورٹ نے اسی لیے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے. اور رائٹ فورم، اشتر صاحب، رائٹ فورم آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ہے؟ اور آج بتایا گیا جسٹس مندوخیل صاحب کی جانب سے بھی 18 اکتوبر کو اس کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. یو تھنک کہ رائٹ پلیٹ فارم، رائٹ فورم وہی ہے؟ اس میں بھی میں ایک اور سوال بھی اس سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھنا چاہوں گی. چیف جسٹس ڈوگر صاحب وہ اس میں ممبر ہے، وہ اس کا پارٹ ہے، ان کو اس کا حصہ رہنا چاہیے جوڈیشل کاؤنسل کا، اس اجلاس کا؟ جی، پہلی بات کہ کیا وہ فورم ہے، تو اس کا جواب میں آپ کو دیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جج کا ایز اے جج کانڈکٹ دیکھ سکتی ہے. جج بننے سے پہلے کا کانڈکٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے دائرہ کار میں نہیں آئے گا. نمبر 2، اور جج کی سیکیورٹی آف دا ٹینیور کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ان کے دائرہ کار میں آتا ہے؟ جی، سیکیورٹی آف جو ٹینیور ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی ان کے متعلق کہہ سکتی ہے کہ آپ صدر کو کہہ سکتی ہے کہ یہ صاحب جج رہنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ انہوں نے ایز اے جج مس کنڈکٹ کیا، یا انہوں نے کوئی ایسی چیز کی جس کی وجہ سے ان کو اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے. بٹ ایز اے جج before he became a judge is not something which will come within the purview of the Supreme Judicial Council. دوسرا، اس اجلاس میں جسٹس ڈوگر صاحب کو بیٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ میں اس پہ آ رہا ہوں بالکل، لیکن ریٹ آف کو وارنٹو پہ سب کا کنسنسس ہے کہ ریٹ آف کو وارنٹو ایک حاضر سروس جج کے خلاف کی جا سکتی ہے. اس کے کیا مضمرات ہوں گے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دن جو ہے وہ کریں گے، اس کی ڈٹرمنیشن اس وقت ہوگی. کیا جو چیف جسٹس ہیں وہ اس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جب میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی حیثیت کو دیکھتا ہوں، یعنی اس کی جو تشکیل ہے، اس کے متعلق جو رولز کو دیکھتا ہوں، قانون کو دیکھتا ہوں، تو صرف اور صرف وہاں پہ جہاں پہ ان صاحب کے جو اس کے ممبر ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو، ان کو اس پہ لازمی طور پہ بیٹھنا ہے. بیکاز سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ لازمی طور پہ ان ججز کے اوپر ہوگی unless somebody is not available or is unable to perform his duties as a member of Supreme Judicial Council. سر ایک آرڈر ان کی طرف سے ہی سامنے آیا تھا اور وہ اس میں وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں.
دیکھیے, he'd be one of the judges. He'd be one of the members. There they don't sit as judges. They sit as persona designata, جس میں ان کے ذمے ایک کام ہے, اور اس کی تشکیل جو ہے اس کے متعلق آئین نے لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہوگی. اب ان کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہوگا. بٹ سر سوال اٹھ رہا ہے موئی صاحب, جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو کمپوزیشن ہے, اشرف صاحب بھی جس طرح کہہ رہے تھے, اگر تو ان کی صوابدید ہے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی, اور وہ لیٹ سے کہ اگر فیصلہ کرتے ہیں ریکیوز کرنے کا, تو پھر جو سینئر چیف جسٹس ہوں گے بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ آ جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی صوابدید اگرچہ ان کی ہے لیکن وہ ریکیوز کریں گے, کر سکتے ہیں؟ کریں گے یا نہیں کریں گے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کو کرنا چاہیے. اور اس لیے نہیں, اس لیے انہوں نے ایک حکم امتناعی پاس کیا ہے, اس لیے کہ طارق جہانگیری صاحب نے ان کے خلاف ایک پٹیشن کی ہوئی ہے, ان کے اس عہدے پہ فائز ہونے کے خلاف پٹیشن کی ہوئی ہے. اور یہ پھر بھی ان کے اوپر ایک قانونی قدغن تو نہیں ہے, وہ پھر بھی یہ کہہ کے بیٹھ سکتے ہیں کہ میرا ایک کانسٹیٹیوشنلی کریٹڈ باڈی کے اندر میرا ٹرن ہے بیٹھنے کا, لیکن وہ پروپرائٹی کے ٹیسٹ کو میری نظر میں کم از کم میٹ نہیں کرے گا, اور پروپرائٹی ڈیمانڈ کرے گی کہ وہ ریکیوز کریں. دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. بیٹھنے کو تو وہ بیٹھ سکتے ہیں, کرنے کو وہ کیا کریں گے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریڈکٹ. آپ کو کل کیا ہوتا ویسے دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو چونکہ نوٹسز بھی چلے گئے ہیں, کل اٹارنی جنرل بھی اپنے آرگیومنٹس پریزنٹ کریں گے. یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے, یہ آرڈر کسی بھی طریقے سے سسٹینیبل نہیں ہے. ملک اسد علی کیس کی نظیر ہے, افتخار چودھری صاحب کے کیس کی نظیر ہے, سجاد علی شاہ صاحب کے کیس کے حوالے سے جو لیٹر کلیریفیکیشن ہے. اس کے علاوہ ابھی جمال مندوخیل صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کے ایشوڈ کنٹیمپٹ کے اوپر پھر سے کلیریفیکیشن دی ہے. جو ملک اسد علی کا کیس ہے اس کو اپینڈ کیا ہوا تھا پٹیشن کے ساتھ, وہ اس میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ یہ نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی کر دیا گیا ہے. اس کے اندر گنجائش نہیں ہے میری رائے میں. سو اشرف صاحب, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نلیفائی کیا جا سکتا ہے, سسٹینیبل نہیں رہ سکتا یہ آرڈر؟ It will all depend on the judges, but yes, دیکھیے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پبلک آفس, اسپیشلی جب وہ کسی جج کی بات ہو رہی ہے, آپ ان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, تو پھر اس کے مضمرات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ he is under an oath and he is under an obligation کہ وہ اپنا کام کریں. وہ اپنے کام کو, اگر ان کے اوپر ایک آبلیگیشن ہے, اس آبلیگیشن سے ان کو روکنا شاید مناسب نہیں ہے. اور ہاں, جو ریٹ آف کو وارنٹ ہے اس کا فیصلہ فوری ہونا چاہیے. اس طرح کی جو جتنی بھی پٹیشنز ہوتی ہیں ان کو پرائرٹی میں لینا چاہیے, اور ان کے اوپر سارے معاملات کو, تاکہ کسی قسم کی بحث نہ ہو. دیکھیے, جب یہ سارے سلسلے چلتے ہیں نا, تو آپ انسٹیٹیوشن کی جو ہے نا اسٹینڈنگ, انسٹیٹیوشن کا جو فیبرک ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, وہ تار تار ہو جاتا ہے. اور اگر ایک جج کو انصاف نہیں مل رہا تو ایک عام آدمی کیا سوچے گا اپنے بارے میں؟ سر یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر کوئی ریز کر رہا ہے. یہ سوال جو ہے اس وقت شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر ججز کے اور کورٹس کے اندر اگر اس قسم کی تقسیم عیاں ہونے لگے تو ایک سائل جو ہے وہ کیا توقع لے کے ان فورمز کی طرف جائے گا, کورٹ آف لاء میں جائے گا. اسی لیے جو سیریس مائنڈڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا را ان معاملات کو کلوز ڈورز میں کریں, ان معاملات کو اپنے اندر ہی جو ہے ان کو ریزالو کریں. اور کیے جا سکتے ہیں, صرف وہ دل کی بات ہے. اور پچھلے دنوں میں مخدوم علی خان صاحب کا ایک ایسے پڑھ رہا تھا, جی, ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بہت اچھی تجویز دی, اور اس کی میں نے تائید بھی کی اور بہت جگہوں پہ بات بھی کی, کہ صاحب بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نہیں ہے. He has a bigger role to play. He is the chief justice not of one particular court but of Pakistan. absolutely. یہ آئین میں جان بوجھ کے لکھا گیا. وہ کس لیے؟ because he is supposed to act as پدرانہ جو ایک رول ہوتا ہے. کیوں نہیں ان معاملات کو ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کے اوپر کر سکتے, اور میرے خیال ہے کیا جا سکتا ہے.
राइट, थैंक यू सो मच अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ